اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد علیہ محمد. تمام مومنین مومنات کریاس پہ جہاں جہاں آباد ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت کے لیے ایک دفعہ بلند آواز پہ درود پڑھ دیے. جیسا کہ ابھی سر عابد جو کلاس لے رہے درس دے رہے اس میں بہت ساری چیزیں بتائی مقامات کو اپنے حاصل کرنے کے لیے بلند کرنے کے لیے اپنے ذات کو. اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر آپ صدق دل سے سچ مچ پابندی کے ساتھ درود بھی کثرت سے پڑھتی رہا کیجیے گا تو اس میں دنیا آخرت میں ہر جگہ ان تمام پریشانیوں سے نجات ملے گی. سمجھے آپ برزخ میں قبر میں پل صراط پہ ہر جگہ آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. لیکن مسئلہ یہ کہ ہمیں جن حالات اور جن ماحول اور جن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں نا تو ہمارا لاشعوری طور پہ ہمارا دماغ بھی ایسے ہی بن گیا کہ ہمیں سارے فائدے بس یہی چاہیے سر دست. اسی کو ہم فائدہ سمجھتے ہیں. جو فائدہ ہمیں دنیا میں مل جاتا ہے نا اسی کو فائدہ سمجھتے ہیں. اسی لیے ہم سارے کام وہی کر رہے ہوتے ہیں جس سے فوری طور پہ ہمیں فائدہ مل جائے اور ہمیں فائدہ نظر آئے. جیسے کہ ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ فرشتوں کے پر کہاں دکھ رہے تھے؟ آپ کو دکھ رہے تھے؟ نہیں دکھ رہے تھے. اگر دکھ رہے ہوتے تو آپ ہی تھوڑی آتی، گھر کے سارے افراد آ جاتے. بچہ رو رہا ہوتا کہتے بھابھی اب جائیے بچہ رو رہا، آپ کہاں آ رہے ہیں؟ تو پتہ چلا بھابھی بھی آ رہے ہیں کیونکہ ان کو فائدہ نظر آ رہا. تو فائدہ نظر نہیں آ رہا، فائدہ نظر آتا ہے کہ فائدہ دکھا دیا جاتا نا. جیسے کہ ابھی آپ کو سنائیں گے، چلیے یہیں سے شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں آ رہی. اگر پروردگار نے کیا کیا، حضرت آدم کو مٹی جب گوندھی جا رہی تھی نا تو کیا ہو رہا، بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی اس میں. مختلف دنیا کی مختلف جگہوں سے مٹیاں جمع کی تب حضرت آدم کے پتلے کے لیے. تو جب فرشتے گزرتے تو ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے، اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد تب پتلا بنا، پروردگار نے اپنی روح پھونکی، کیا ہوا اس کے اندر پہ وہ بن گئے. آدم سے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو. یہاں تک تو پتہ ہے نا کہ یہاں سے شروع کرنا پڑے گا. نہیں چاہیے یہاں تک پتہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر پروردگار چاہتا تو حضرت آدم کو نور سے بھی پیدا کر سکتا تھا. کیا نہیں کر سکتا؟ میرا رب پروردگار کیا نہیں کر سکتا؟ اس سے اگر سچ مچ عشق ہو جائے تو اس کے ایک ایک بات ایک ایک کہنے پہ ہم لوگ عمل کریں، اشارے پہ چلیں. جیسے بعض امائیں نہیں کہتے جب سے شادی ہوئی کم وقت اشارے پہ چلتا ہے بیوی. ہوتا نا یہی ہوتا، بیوی کے اشارے پہ چل رہا. تو وہ عورت کے اشارے پہ چلنے لے، بیوی کے اشارے فلانے. اللہ میاں کے اشارے پہ نہیں چلتے، جو کہ ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے. کہاں کہیں ہر جگہ، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں کہ جہاں کہے کہ یہاں پہ تو اللہ کا حکم نہیں چلتا، یہاں اللہ کی قدرت. ہر جگہ ماں باپ سے. وہ کہہ رہے چاہتا تو نور کا بھی بنا دیتا. تو فرشتوں کے لیے کیا ہوتا کہ فرشتوں کے لیے پھر یہ امتحان آسان ہو جاتا. نہیں آسان ہو، سب لوگ جلدی سے گردن جھکا دیتے. اس کا بنایا، اب حکم دیا کہ سجدہ کرو. جس نے حکم مان لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نہیں مانا وہ ناکام ہوا، شیطان بن گیا. تو اسی طرح ہمیں جو چیز بتائی جا رہی ہے ابھی غالباً ہم شروع ہی وہاں سے کرتے ہیں. چلیے وہیں سے شروع کرتے ہیں، شروع وہیں سے کر دیتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں بتائی گئی، ہمیں نہیں پتہ، ہم نے دیکھیے اس کو بار بار اپنے ذہن میں دہرائی ہے. ایک دفعہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ نے یہاں آئی علم حاصل کر لیا، آپ سے بہت کہا جا رہا ہے کہ مسلسل آتی رہیے گا. لیکن کہاں ہوتا ہے، مجبوری ہوتی، کوئی دل سے نہیں دل نہیں لگتا اس کا. کوئی ایسا ہوتا کہ دل تو لگ رہا ہوتا
حالات و خاندان کی مجبوری ہوتی کہ نہیں آتی، لیکن تو گھر میں بھی علم حاصل کر سکتے ہیں، گھر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. بہت ساری سب کتابیں گھر میں پڑھیے، اتنا پڑھیے دوسروں کو بتانا شروع کر دیجیے. تو ہم آپ کو بتا یہیں سے رہے ہیں کہ حالات و واقعات کے جو ہے سارا ہمارا جو معاشرہ ہے جدھر بھگا کے لے جاتا ہم ادھر بھاگنے لگتے ہیں، رکتے نہیں. استقامت نہیں ہمارے اندر، استقامت نہیں ہے. استقامت کے لیے بعد میں جو بتائی گئی وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ کیسے پتہ ہو؟ کسی مسئلے کا تو علم ہمارے یہاں ہے ہی نہیں نا. بتائیے، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم مطلب کیا لے کے آئے اور کیا بولنے لگے بلا وجہ کے لیے. استقامت پہ یاد آیا کہ کہا جاتا کہ حاملہ عورتوں کو ناشپاتی کھلاؤ کہ بچہ استقامت والا پیدا ہوگا. اس لیے میں یہاں پہ رک گیا، میں نے کہا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بتاؤں کیا. وہ ہمیں پتہ ہے، کوئی ہم دائی وائی تھوڑی لگے ہوئے ہیں. لیکن کہا استقامت لفظ آئے اور یہ حقیقت ہے کہ استقامت نہیں ہے. جدھر بھگا دیا جاتا جو سب لوگ کر رہے ہوئے ہم بھی کرنے لگتے. کسی جگہ رکتے نہیں کہ نہیں ہم تو نہیں جائیں گے نماز 12 بجے رات کو آگے تھوڑی نماز پڑھیں گے. جبکہ کوئی خاص ایسی کوئی بات ہوگی بے عقلی لگے گی، اس کو انکار کرنا بے عقلی لگ رہی تو چل جائے گا، ورنہ نہیں کہتے نہیں یہ نہیں کریں گے. 12 بجے رات کو آ کے نماز پڑھیں. نماز کو صبح کو حقیق جس نے جانا وہ کہہ رہے کہ میری شفاعت سے محروم رہے گا. اس کا مطلب ناراض ہو رہے ہیں نا، تبھی تو شفاعت تو سب کی کریں گے. یہاں پہ شفاعت سے منع کیوں کر رہے ہیں؟ صبح کو حقیر جانے گا. صبح کو حقیقی تو جانتا ابھی ٹالتی جا رہی ہے. ہر فضول کام، ہر بیکار کام جو ہو رہا ہے نماز کو دیر کیا جا رہا ہے، دیر کیا. کیوں؟ اس کو صبح کو حقیر جانا جا رہا ہے. اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ کی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ صحیح تو کم سے کم یہ جملہ یاد کر کے تو ہم بھاگیں اس کی طرف کہ ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو کم سے کم ہم کچھ تو کوشش کریں. بہرحال کہاں سے کہاں بات نکلی، استقامت پہ آ گئی بات تو ہم ادھر چلے گئے، وہ بچہ پیدا کروانے لگے. تو کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابیوں سے سوال کر رہے ہیں کہ تو تمہارے نزدیک کون سی مخلوق ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ باعث تعجب ہے؟ تمہارے نزدیک ایمان کے لحاظ سے کون سی مخلوق سب سے زیادہ باعث تعجب ہے؟ یہ لوگ ایمان لے آئے. ایمان کے لحاظ سے کون سی مخلوق تمہارے لیے سب سے زیادہ باعث تعجب ہے؟ یہ اس کو دیکھ کے تعجب ہونے لگا. اللہ اکبر، کون سی باعث تعجب ہے؟ کون لوگ؟ جسے پانی پہ حضرت عیسیٰ کو چلتے ہوئے دیکھ کے تعجب نہیں ہوا؟ اللہ اکبر، پانی پہ چل رہے ہیں. یہ کیا ہوا؟ پانی شعور رکھتی ہے. جیسے آپ جو ہے نیت کر کے گھر سے نکلی نا کہ میں قربتاً اللہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہوں، تو ابھی سر عابد نے کیا بتایا تھا؟ جیسے ہی آپ کا پیر زمین پر پڑتا 7واں طبق آپ کے حق میں تسبیح کرتے ہیں، جو آپ کے نام آیا. مال بھی لکھا ہے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی روایت ہے. تو یہ حیرت انگیز بات نہیں ہو گئی؟ اللہ اکبر، آپ نے تو پوری دنیا چل رہی تو کیا ہو رہا کہ تو بہت سارے لوگ تو چل رہے ہوں گے تو 7واں طبق لعنت بھیج رہے ہیں ان کے اوپر، ہے نا. اگر سب دکھا دے اللہ میں تو کیا ہو؟ ڈنڈے پہ چلے گا معاملہ. سیدھے سیدھے شرافت سے بتایا جا رہا ہے جس کی قیمت زیادہ ہے. آپ کو ایک بات بغیر دیکھے بغیر سنے آپ نے کوئی چیز نہیں دیکھی اس پہ عمل کر لیا، آپ کو زیادہ بڑا انعام ملے. جس کو سب کچھ دکھا دیا جائے گا اس سے کہا جائے گا تو اس کو کون سے بڑا کام کیا. کہا تھا نا زبیدہ سے بہلول العاقل نے کہا نہیں تھا جب پوچھا تھا کہ کیا بنا رہے ہو؟ کہ جنت میں مکان بنا رہے. کہ بیچو گے؟ کہ ہاں بیچیں گے. بہت زیادہ مجھے اچھا لگتا، بہت پسند آتا اور بہت زیادہ انسپائر ہوتا ہوں اس سے، اس پہ عمل کرتا ہوں کہ کیا ہے کہ جنت میں مکان بنا رہے ہیں. کہ بیچو گے؟ کہ ہاں بیچیں گے. کیا قیمت؟ ہار دے دو. اس نے ہار اتار کے دے دیا. وہ جب اس نے دیکھا ہارون رشید نے کہا بے خوب بنا دیا پاگل نے تمہیں، یہ وہ خوب. اس نے مذاق اڑایا، سو گیا. رات کو خواب میں خود بھی دیکھا محل دیکھ رہا ہو، پیاس لگی وہاں جانے لگا، دربار نے روک دیا ہٹ جاؤ یہ زبیدہ کا محل ہے. آنکھ کھولی صبح کا، ارے زبیدہ کا محل ہم نے دیکھ لیا. کہا بس ہم بھی چلتے ہیں دیکھتے ہو. گیا بہلول کے باپ پہنچے. بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہم محل بنا رہے ہیں، جنت میں مکان بنا رہے ہیں، خریدو گے؟ کہ ہاں. نہیں کہا بیچو گے؟ تو کہا ہاں بیچوں گے. کہ کتنے میں؟ کہ پوری سلطنت. آپ کو اگر دکھا دیا جائے فائدہ سارا تو بھی 2 رکعت نماز میں کام تھوڑی چلے گا. پھر
پھر کہا جائے گا آؤ 50 رکعت صبح کی پڑھو، پھر کیا کیجیے گا؟ تو کہیے گا نہیں بھائی 2 رکعت صحیح ہم پڑھتے ہیں، 2 رکعت پر دکھا نہ دکھا۔ بہت سارے لوگوں نے پرانے زمانے میں بہت سارے انبیاؤں کے زمانے میں کام کیا تھا، پر جب میں چاہوں تو بارش ہو، کہ دعا کیجئے، انہوں نے کہا دعا کر دی کہ جب یہ چاہیں گے تو بارش ہوگی۔ اب جو اناج کھانا شروع کیا تو کڑوا زہریلا، کہ یہ کیا ہوا کہ تم لوگ جب جی چاہے بارش کر دے، اللہ تعالیٰ دیکھ کے بارش کرتا تھا کہ زہریلی ہوا ہے کیا ہے، کب بارش ہونا چاہیے کب نہیں۔ ہم لوگ تو ہر چاہتے ہیں کہ میرا کام یہ والا ہو جائے وہ والا، اپنی مرضی۔ اللہ جب کرتا تو کیا کرتا؟ مالک تو اپنی مرضی اس میں شامل کر دے کہ میرا یہ کام ہو جائے، یوں کہے۔ بعد جو کہتے ہیں کہ ہم مرتے چلے جا رہے ہیں، جب ہم چاہیں گے تب ہمارے مردے مرے ہیں۔ اتنی لمبی زندگی ہو گئی کہ جا کے ہاتھ جوڑ کے کہنے کے آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے یہی صحیح ہے۔ وہ تو نہ اٹھا جا رہا نہ بیٹھا جا رہا نہ کچھ۔ ہم لوگوں کی سب کی زندگیاں معطل ہو کر رہے گی ان بوڑھوں کی وجہ سے۔ تو اپنی مرضی والا کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو اللہ نے کہہ دیا اس پر عمل کریں گے وہی صحیح۔ تو وہی سوال یہ پوچھ رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے لحاظ سے۔ خالی سنیے اور لکھیے نہیں، دل میں بٹھا لیجئے کہ ہم یہی ہمارا عقیدہ بن چکا، جو ہمارے ائمہ کہیں، جو رسول اللہ کہے، جو قرآن کے وہی عقیدہ، اسی پہ عمل کریں گے، وہی ہمارے دل و دماغ پہ گردش کرتا رہے گا ہر وقت۔ ان کا غم کیا، ان کی خوشی، ان کی یاد، ان کا رات کو جیتی ہوں رات کو مرتی ہوں، تیری غم تیری خوشی جو ہو رہا ہوتا تو یہ والی ہو، ہر وقت یہی چیز ہو، سوتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، جاگتے وقت۔ اس میں لذت ہے، اس کے اندر مزہ ہے، اس کے اندر پھر تو اس میں کیا مزہ ہے؟ تو پھر بھائی مالک دینار والا ہاتھ ہوگا کہ وہ کنیز سے پوچھ رہے ہیں، کبھی موقع ملا تو پھر سے سنائیں گے، کہ ظاہر ہمیں تھوڑی سی آتا تو وہ ایک چیز دوبارہ ادھر سے ادھر کر کے سناتے رہیں تو چلتا رہے گا معاملہ۔ کہ وہ حسین ترین کنیز جاری تھی، پوچھا تیرا مالک بیچے گا تجھے؟ مڑ کے دیکھا، تیرا جیسا پھٹیچر آدمی مجھے خریدے گا؟ جب اس کی خود بہت ساری کنیزیں چل رہی تھیں تو پوچھا مالک کو لے گا، مختصر یہ کہ پوچھا گیا کیا قیمت ہوگا؟ کہ کھجور کی ایک بچی ہوئی گٹھلی، کیونکہ اس میں یہ عیب پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چیز آپ کو دے گا اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا، کوئی عیب نہیں ہوگا، بے عیب ہر چیز ہوگی، بہترین چیز ہوگی، جو کہا جائے وہ مان جائے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے ایمان کے لحاظ سے؟ کوئی چیز ایسی ہے کون سی باعث تعجب کون ہے؟ تو اصحاب نے کہا کہ فرشتے، اب حدیث آگے بڑھی، اصحاب نے کہا فرشتے کہ وہ کیوں ہوں گے، وہ تو اللہ ہی کے پاس ہیں۔ تو پھر کہنے لگا انبیاء، کہ انبیاء کیوں ہوں گے؟ انبیاء کے پاس تو فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہی آ رہی۔ تو کہنے لگے کہ پھر ہم یہ ہوں گے۔ تاریخ پڑھی تو ایک سے گزر کے گئے، کہ پھر ہم کہ تم کیوں ہو گے، تمہارے درمیان ہم موجود ہیں، تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں، بات بات تم موجود ہو۔ کہ پھر اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے۔ سبحان اللہ، اس پہ عمل کر لیجئے، اپنی نسلوں کو عمل کرا دیے، عمل نہ کیجئے، سنیے مت، خالی تہیہ کیجئے گا، عمل کریں گے۔ تو کیا کریں گے پھر؟ وہ کون ہوگا؟ کہ وہ لوگ ہوں گے، پھر حضرت نے فرمایا یاد رکھو ایمان کے لحاظ سے تمام مخلوقات میں زیادہ باعث تعجب وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے اور کتابیں دیکھ کر پڑھ کر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگ زندہ ہیں، کتابیں موجود ہیں، اس عادت حاصل کر لیجئے اور شکر ادا کیجئے، اللہ کے رسول کا وہ کرے، کتابوں کے ذریعے سے ایمان لے آئیں گے۔ آپ قرآن آپ دیکھیے گا، اللہ کے فضل و کرم سے تمام احادیث کی، معصومین کے احادیث کی جو کتابیں ہیں وہ آپ دیکھیے گا، وہ ساری دیکھیے تو موجود تھے، تو کیا ہوگا؟ آپ کا ایمان باعث تعجب ہوگا، کیونکہ آپ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کتاب دیکھا کیا ایمان لیا، مولا کو علی ولی اللہ مان لیا آپ نے، کہ جی مان لیا میں نے، کہ ذرا یہ قول سن لیجئے، اس پہ عمل کیجئے گا، کوئی اور بات کیجئے۔ ایمان لانے کا واقعی ایمان لے آئے، ایمان لے عمل کرو اس پہ، خالی زبانی کہتا ہے کیا تمہارا اتنا کہتے ہیں نا کافی کا میں مان لیا، ہم تمہارا امتحان نہ لیں گے قرآن؟ تو پتہ ایمان لیا تو پورا سال گزار لیا آپ نے، تو آخر میں تو امتحان ہوگا نا، پتہ چلے گا کہ کتنا آپ نے پڑھا۔ تو ایمان لے آئے تو پتہ چلے گا کتنا ایمان لیا، کہاں ماننے کہ نہیں ماننے۔ کیا کون لوگ ہوں گے جو ہمارے بعد آئیں گے؟ کون؟ سلمان فارسی کے والدین جو تھے آتش پرست تھے، انہوں نے ایسی کوئی کتاب مل گئی ان کو ان کے کتب خانے میں، اس میں انہوں نے دیکھا کہ آخری زمانے میں ایک شخص آئے گا
نبی ہوگا وہ اس شہر میں آئے گا جہاں کھجور کے درخت بہت سارے ہوں گے، اس کے پیٹھ پہ وہ نبوت کی مہر لگی ہوگی، ان کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ کیسے اللہ تعالیٰ تجسس بھی جو پیدا، کوئی کام ایسا ہوتا نہیں، پتہ بھی نہیں ہلتا بغیر اللہ کی مرضی کے۔ اگر تجسس پیدا ہوا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دل دیکھ کے تجسس پیدا کرا دیا، ورنہ سب کے دل میں وہاں جو موجود تھے ان کے دل میں تجسس نہیں پیدا ہوا، جو رسول اللہ کے ساتھ تھے آخری وقت تک ایمان نہیں لے کے آئے تھے اور کنکڑ پتھر پھینک رہے تھے۔ تو اللہ دل دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے، دل۔ کچھ لوگ کہیں سفر کر کے جا رہے تھے، سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے تو ایک بوڑھی خاتون کا گھر تھا، تو کہنے لگے کہ نماز کا وقت ہو گیا، ایسا کرتے کہ نماز پڑھ لیتے۔ خاتون سے کہہ رہے کوئی جگہ صاف پاک ہو تو بتاؤ کہ ہم لوگ نماز پڑھ لیں۔ تو اس نے پلٹ کے کہا دل کو صاف کرو۔ دل میں تو خباثت بھری ہوئی ساری، مصلی پہ کھڑے ہوئے پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے۔ اس میں ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے، دل صاف کرو، یعنی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر جو برائیاں وہ ختم ہو رہی کہ نہیں ختم ہو؟ برائی تو ختم نہیں ہو رہی ہے آخری وقت تک۔ تو سلمان فاتح کیا انہوں نے پڑھا، پڑھ کے بعد وہاں سے نکلے، تجسس میں نکلتے وہاں پہنچنے کے بعد رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، بہر نبوت دیکھی، ایمان لے کے آئے، اور ایسا ایمان لائے کہ کس درجے پہ پہنچ گئے؟ 10ویں درجے پہ پہنچ گئے۔ سفریہ خالی پہنچ نہیں گئے 10ویں درجے پہ، اس قدر اطاعت کی، فرما برداری کی، ان کے فرمان کے اس قدر عمل کیا، اس کے اوپر کہنا مانا اس قدر کہ اہل بیت میں شمار ہو گئے۔ بتائیے اہل بیت میں شمار ہو گئے۔ کس طرح سے کتاب دیکھ کے؟ ہمارے یہاں کتاب دیکھنے کا، کتاب پڑھنے کا کوئی رواج نہیں۔ رواج پاورفل چیز ہوتی ہے، رواج۔ ایک زمانے میں یہی کیا گیا تھا، ہمارا ایک دوست کہنے لگا آج کل پیچھے لگے ہوئے اس کے رواج، پاورفل۔ میں نے کہا پاور ہوتی ہے بھائی، اس کی طاقت ہوتی ہے۔ معاشرہ جس طرح بھگا کے لے جاتا اسی طرح لوگ چلے جاتے ہیں۔ لوگ ہلکے ہوتے ہیں، اگر ایمان ان کا سچا ہو، مضبوط ہو، علم ہو، تو جلدی سے ادھر سے ادھر ہلیں گے نہیں۔ لیکن ایمان کمزور ہے اور علم نہیں ہے اور عمل نہیں کرتے ہیں، عبادت اچھی سچی عبادت نہیں ہوتی، اسی لیے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اگر سچی اچھی عبادت ہو تو آدمی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایمان کے لحاظ سے کون کریے، کون سلمان فاتح، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ بس ایک تذکرہ کیا، باقی آپ خود جانتی رہیے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ورنہ کیا ہوگا اگر اس طرح سے نہیں ہوا؟ تو آپ کتابوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے نہیں تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص دین اسلام میں اس طرح داخل ہو کہ کس طرح داخل ہو؟ اس طرح داخل ہو اعتقادات و ایمان لوگوں سے لیا ہو تو وہی لوگوں سے باہر بھی کر دیں گے، دین سے باہر۔ اور اس نے قرآن و سنت کی بنیاد پہ ایمان، تو کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ ریزہ ہو جائے گا تا وقت کہ وہ دین سے خارج ہو۔ ایک قرآن و حدیث کے ذریعے سے، لوگوں کے ذریعے سے آیا تو کیا ہوگا؟ نماز پڑھ لو بیٹا، نماز پڑھ لو، تو اس نے اماں نے کہا نماز پڑھو، اس نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ دیکھا اماں غیبت کریں، وہ بھی غیبت کرنے لگی کہ یہ نماز بھی پڑھی، غیبت کی، نماز بھی پڑھی، بے پردہ گھوم رہے، یہ نماز بھی ابا پڑھ رہے ہیں، داڑھی بھی مونڈ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، گالیاں بکی، یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ یہ کس سے لیا؟ لوگوں سے لیا۔ لوگوں سے لیا تو خود بھی یہی کرنے لگی، یہ کرنے لگا تو کیا ہو گیا؟ ایک طرف پیسہ رکھا جا رہا اور نیچے سے سوراخ نکلتا بھی جا رہا، یعنی حاصل تو کر رہا لیکن ساتھ ساتھ کیا رہا، ضائع بھی ہو رہا۔ جس نے سبحان اللہ کا کیا کام کیا کہ جنت میں اپنے لیے ایک درخت بنایا، شاید ایسا کچھ مجھے ہلکا ہلکا سنائی دے رہا تھا کہ یہاں پہلے والے 10 میں شاید دے چکے ہیں، سر عابد بتا چکے ہیں۔ اور دوسری طرف تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو پھر تو ہمارے بہت سارے درخت ہوں گے، کہ ہاں ہوں گے تو بشرطے کہ تم انہیں جلانا، تو کہ وہ کیسے، کہ جب تم گناہ کرتے ہو۔ جب صرف اسی آدمی کے لیے تھا یہ بات، یہ پھر ہم تک کیوں آئی؟ یہ بات ختم ہو جانی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ایک اصول ہے کہ تم نے نیکی کی، تمہارے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی گئی، جیسے گناہ کیا وہ لو مٹ بھی گئی، تو دونوں کام چل رہا۔ تو ہمارے پاس تو سیاہی کم خرچ ہو رہی ہے، ربڑ زیادہ خرچ ہوتا اس کا۔ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس الٹے سیدھے دو طرف بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرشتہ بیچارہ مٹا کے تھکا جا رہا ہے۔ لکھنے والا آرام سے ایک لائن لکھ لیتا، بس مٹانے والے کے پیچھے لگ جاتے لوگ۔ تو کہا جائے جو شخص ایمان کس طرح سے لے کے آئے، لوگوں سے ایمان لیا ہو، ایمان آیا ہو،
اعتقاد اور ایمان لوگوں سے تو وہی لوگوں سے باہر بھی کر دے گا. ایسے باہر کر دیں گے, دیکھ لیجیے آپ اپنے معاشرے میں خود ہی دیکھ لیجیے, صبح شام بڑے بڑے لوگ کرواتے ہیں. باپ پردہ کھینچتا کہ نہیں میں نہیں لے جائیں گے تم کو, اتارو اسکارف اتارو. تو ایسی بہت ساری مثالیں, ہر آدمی کے پاس مثالیں موجود ہوگی. ایک اس بات بتا دی, اس میں دیکھ لیا. اور جو قرآن سنت کی بنیاد پہ لایا ہوگا تو کیا ہوگا, پڑھ کے لائیے نا, اس کو دیکھیے نا. نماز سکھا تو دیا اماں نے, شکریہ اماں کا, بہت بہت شکریہ. اب دیکھو کہ نماز بچے کیسے, نماز کے بارے میں کوئی کتاب خرید لو کہ نماز کا کیا ہوگا. پھر کہا جا رہا اور کیا چیز ہے, اگر یہ سب نہیں کیجیے گا تو کیا قیامت کے دن پھر. چلیے ایک ڈرانے والی سنا دیتے ہیں آپ کو, سنا دیں ڈرانے والی. جب قیامت برپا ہوگی تو لوگ جو ہے نا کس طرح سے ہوں گے, لوگ خوف اور دہشت اور پشیمانی اور افسردگی کے اندر کیا ہوگا کہ اپنی کان کی لو تک اپنے پسینے میں غرق ہوں گے. دہشت و حسرت کی وجہ سے, حسرت بھی ہوگی. وہاں حسرت کس بات کی ہوگی, کچھ عقل لگائیے تو پتہ چل جائے گا حسرت کس بات کی ہوگی. حسرت کے اندر جو ہوگی, خوف کے اندر جو ہوگی, ندامت کے اندر جو ہوگی, وہ ساری چیزیں کیا ہوگی, اپنے ہی پسینے میں کان کی لو تک ڈوبا ہوا ہوگا بندہ. شیخ صدوق کی کتاب جامع الاخبار سے روایت سنا رہے ہیں. اور 70 اونٹ پئیں گے لیکن وہ ختم نہیں ہوگا, اتنا پسینہ ہوگا. 70 اونٹ اس کا, اونٹ بہت پانی پیتا نا, کم نہیں ہوگا. تو اصحاب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس سے بچنے کی کیا طریقہ کار ہے, کیسے بچا جائے اس سے. پھر علماء کے سامنے زانو طے کرو, یعنی کیا علم حاصل کرو. تو یہ شرمندگی, یہ ندامت, یہ خوف, یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تم کو, کیونکہ وہاں جب پہنچو گے تو ندامت کس بات کی, ندامت اس بات کو کہ محمد علیہ محمد اتنی قربانی دے کے ہمیں دین سکھایا, ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں. ہمیں رسمی طور پہ سے اوپر کام کرتے رہے, اندر دل تو ہمارا ویسے ہی خبیث گندا کا گندہ ہی رہا, کبھی صاف ہی نہیں ہوا. دلوں میں ڈالی جانے والی سب سے زیادہ خراب چیز کیا ہے, مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, ہمارے ڈر کے ہم پوچھ نہیں گے, ہماری پرانی بچیاں بتا دیں. اب اگر ڈر کے مارے ہم نے پوچھا نہ بتا پائیں تو پھر کیا ہوگا, پھر کہا جائے گی تو بہت غلط ہو گیا, آپ کیا سکھا رہے ہیں جو کوئی بتا نہیں پا رہا ہے نا. اور یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ نہ بتائیں تاکہ ہم بتائیں. اب دونوں ٹکرا ہو رہا ہے. مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ دلوں میں ڈالی جانے والی سب سے خراب چیز جو ہوتی ہے وہ کینہ ہوتی ہے. کینہ ہے, ایک سے ایک چیز دلوں میں خراب چیز پڑی ہوئی, کینہ ہے, بغض ہے, عداوت ہے, ساری چیز پڑی ہوئی. وہاں قیامت کے دن کا سب تو تم کو بتا دیا گیا تھا, تم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں, سب کا خمیازہ بھگتا. اب افسوس ہوگا, ندامت ہوگی, خوف ہوگا, حسرت ہوگی کہ ہم نے کاش عمل کیا ہوتا. یہ دنیا کی زندگی ہے ہی کتنی, اگر اس پہ عمل کر لیتے تو کیا ہو جاتا. دنیا کی زندگی کتنی, کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بتایا, دیکھیے ہم اکثر و بیشتر حدیث کو ریپیٹ کرتے ہیں, اکثر و بیشتر, اس لیے کہ آپ اپنی زندگیوں میں جب بھی کبھی کوئی موقع آئے تو آپ کو یاد ہو چکی, آپ اسے پیش کر دیجیے. وہ جو پیش کریے اتنا زیادہ اس کا اثر آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ کہیں پہ اس کو پیش کر رہی ہیں, بہت زیادہ اثر اس کا ہوگا. کیا رسول اللہ نے کہا اپنی انگلی کو سمندر میں ڈال لو اور اس کو نکالو, دیکھو اس پہ کتنا پانی آیا. کہا جتنا پانی آیا ہے یہ ہے دنیا اور یہ سمندر ہے, یہ ہے آخرت. تو آپ کو یہ کیا چیز کہاں کے لیے بتائی ہے, آخرت کے لیے بتائی جا رہی, وہاں کے لیے بتائی. آپ اس میں جو پانی آیا ہے اس میں آپ کا حصہ ہی کتنا ہے, کتنا حصہ ہے, کچھ پتہ ہی نہیں کتنا حصہ, کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. آنکھ بند ہوئی, نکل گیا, سب ختم ہو گیا. آخرت ہمیشہ باقی رہے گی, ختم ہی نہیں ہوگا. جہنمی سے پوچھا بھی جا رہا, قرآن میں بھی لکھا ہوا, وہاں بھی پڑھیے, معنی مطالب سے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیے گا. ابھی وہ بانو کا تذکرہ سن چکی کہ انہوں نے پوری قرآن کی تفسیر لکھی ہے, تو آپ کم سے کم اتنا ہی کیجیے گا کہ قرآن پڑھ ڈالیے معنی مطالب کے ساتھ. یہی جب پڑھ ڈالیے, وہ والا تقاضا نہیں کیا جا رہا, کہا جائے کتنی ایسی بات کرے گی, ممکن نہیں ہے. ممکن اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو اللہ میاں جتنی چیز ہم پر یہاں دنیا میں زندگی میں ہماری رکھی گئی سب ممکن ہے. اللہ میاں آبس کام کو ہمارے ساتھ نہیں کرے گا بلا دے کہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, وہ ہمارے اوپر ڈال دیا, ایسا نہیں. ممکن ہے, پڑھ ڈالی, اس میں کیا لکھا ہوا, پروردگار جہنمی سے پوچھے گا بھلا بتاؤ تو صحیح تم دنیا میں کتنے دن زندہ رہتے, وہ کہیں گے ایک دن یا اس سے بھی کم. سن لیجئے,
یہ ہماری زندگی کتنی، ایک دن یا اس سے بھی کم، یا اس سے پوچھ دیکھ جو دنوں مہینوں کی گنتی کرتا رہو. اس پہ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، جیتے جی اتنی بات تو سمجھ جاتے. یعنی سب کیا کہا کہ کتاب کو دیکھیں گے اور ایمان لائے گے. یہ قرآن کتاب، اس کو دیکھیے، دیکھ کے ایمان لائیے کہ ہماری زندگی ایک دن کی ہے، آخرت کے مقابلے میں شاید اس سے بھی کم. وہ کہہ رہا اس سے بھی کم. یہ آخرت اتنی لمبی زندگی ہے آخرت کی کہ شوق نہیں پیدا ہو رہا. بوڑھے ہو گئے، امریکہ جانے کا شوق پیدا ہو گیا. کتنے دن رہے گی زندگی تمہاری وہاں جا کے؟ اگر بوڑھے نہیں بھی ہوگے تو جاؤ گے کتنے دن رہو گے؟ 20 سال، 25 سال، 30 سال. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہ وہاں جاؤ گے، وہاں کتنے دن رہو گے؟ کہ وہاں تو رہیں گے، ختم ہی نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ختم نہیں ہوگا، یہاں ختم ہو جائے. ختم ہونے والے کے لیے سب کچھ داؤں پہ لگا رہے ہو. تم داؤں پہ نہیں لگا رہے ہو. اگر سچے دل سے، ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ ان تمام لوگوں کی، محمد آل محمد 1,24,000 انبیاء اور محمد آل محمد کی قربانیوں کو پانی پھیر رہے ہیں، اس کو کچھ نہیں سمجھ رہے. اگر کچھ سمجھ رہی ہوتی تو یہ جو دین کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی اس پہ عمل کرنے کے لیے تو جھگی میں بھی رہ لیتے. کس کاز کے اوپر وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہے؟ ایک جنازے میں شرکت کرنے کا تو موقع نہیں ملتا. پورے سال گزرے، ماں باپ مر جاتے ہیں، وہاں تو جنازے میں شرکت تک تو کر نہیں پاتے ہو. یہاں پہ اگر جنازے میں شرکت کر لیا جاتا تو کیا فائدہ ہوتا؟ وہ آپ کو سنانا بھی ہے، کیونکہ علم سے بھی تعلق رکھتا ہے، تعلق ہے اس کا، علم سے بھی تعلق ہے. اقامہ اموات نام کی کتاب ہے، وہ 70 اونٹ پہ ہی رک گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کیا علماء کے سامنے زانو طے کیجیے، علم حاصل کیجیے، علم حاصل کیجیے، کتاب دیکھیے، پڑھیے، علم حاصل کیجیے. تو کیا وہ کیا کہا جا رہا ہے جنازے میں شرکت کرنے کا؟ عام آدمی کے، عام مومن کے جنازے میں شرکت کر لیا تو کہا جائے 10 کروڑ نیکیاں ملیں گی ہر قدم کے بدلے میں. 10 کروڑ نیکیاں ملیں گی، 10 کروڑ درجات بلند ہوں گے، 10 کروڑ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ صرف جنازے میں شرکت کرنے کا، اس میں نماز پڑھنے کا، دفن کرنے کا، مٹی ڈالنے کا، وہ سب آپ کچھ نہیں بتایا جا رہا، صرف شرکت کرنے کا، کاندھا دینے کا ثواب بتایا جا رہا ہے. کتنے تم نے مس کر دیے وہاں پہ رہ کے. یہاں پہ ہوتے تو شرما شرمی عزیز رشتہ دار جاننے والوں پہ تم جاتے نا تو تم کو فائدہ ملتا نا. تو 10 کروڑ بہت ہوتے ہیں، کہ ہمارے پہ تو اتنے گناہ ہی نہیں. اگر آپ کو علم ہو جائے تو پتہ چلے ایک ایک سانس پہ گناہ لکھا جا رہا ہے، جو حرکتیں ہماری ہو رہی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کون کون سے گناہ کر رہے ہیں. 10 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گے، 10 کروڑ گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 کروڑ درجات بلند ہو جائیں گے. پھر اسی کتاب میں نیچے جب یہ حدیث ختم ہوتی ہے تو کیا لکھا گیا؟ اس میں لکھا لیکن علم دین حاصل کرنا اس سے بھی افضل ہے. اتنی محنت مشقت کر کے انہوں نے جان کی بازی لگا کے لوگ حیرت کرتے ہیں کہ یہ قربانی دی کیسے؟ کون لوگ تھے جنہوں نے قربانی دی؟ انجانے آدمی کو بتایا جائے تو سر پیٹنے لگے، نہیں ہم ماننے کو تیار نہیں کہ ان لوگوں نے ایسی قربانی دی ہو. ہے دی قربانی. اس کے بعد کیا کیا؟ قربانی دی، تم لوگوں کو سب کچھ بتایا، تم کچھ جاننا نہیں چاہتے. ہم لوگ نہیں جاننا چاہتے تو مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس وقت تک دہراتی رہو جب تک کہ اس پہ عمل نہ کرو، کیونکہ آدمی اس وقت تک قدم بڑھاتا رہتا ہے، پہیہ اس وقت تک گھومتا رہتا ہے جب تک منزل تک نہ پہنچ جائے. ایسا نہیں ایک دفعہ چکر لگا تو چکے چکر، پھر چکر لگا رہے وہیں کھڑے ہوئے، قدم بعد 2 قدم چلو گی تم کہ نہیں، اس وقت تک چلتی رہو جب تک منزل تک نہ پہنچ جائیں. اسی طرح اس وقت تک دہراتی رہو کسی چیز تک جب تک اس پہ عمل پیرا نہ ہو جائیں. تو کیا کریں؟ 2 آدمیوں نے میری کمر توڑ دی، 2 آدمیوں نے میری کمر توڑ دی، نہیں اتنی ہم نے قربانی دی کہ لوگ حیرت کرتے، یقین نہیں کرتے کہ ہم لوگوں نے کیسی قربانی دی. لیکن تم لوگ کیا ایک اس میں سے کون ہے کہ جاہل عابد. آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے نا، جاہل عابد. آپ عبادت بھی کر رہی ہو، جاہل بھی ہیں ساتھ میں. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں 2 انگلیوں پہ خیبر اکھاڑنے والے. کیسی کیسی بہادری انجام دی. لیکن اس آدمی نے کیا کیا کام کیا ہے؟ جاہل نے کہہ رہے میری کمر توڑ دی اس نے. درد نہیں پیدا ہو رہا. جب پہلی دفعہ سنتے رہتے ہیں، اکثر دہراتے بھی رہتے ہیں تو واقعی گریہ پیدا ہوتا. جب حضرت علی آ کے کہتے اے زہرا، لوگ ہمیں کیا سلام کریں، ہم سلام کرتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب نہیں تھے. اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ تھے، کیسے کیسے مذاہب اللہ کی راہ میں انہوں نے اٹھائے ہیں.
تو وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کمر توڑ دی ہماری، کیا علی کی محبت میں اقدام نہیں کرو گے پڑھنے کے لیے؟ کریں گے، یہی تو آواز آنی چاہیے، کریں گے، ضرور کریں گے مولا کی محبت میں. ہم جان دینے کو تیار ہے، تو علم حاصل کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو جان دے دیں ان کی محبت میں. 2 آدمی نے کمر توڑ دیا. پھر کہا جا رہا ہے کہ 2 آدمیوں کے علاوہ کسی کی زندگی میں بھلائی نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو ہم نے کہا نا کہ بالکل شروع میں کہا تھا ہر چیز ہمیں ظاہری چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں 2 آدمیوں کے علاوہ کسی کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں، یعنی ایسا عالم جس کی اطاعت کی جائے، یعنی وہ عالم جو علم بتا رہا تو اس کی اطاعت کی جائے. کتاب ہے، علماء ہیں، آتے ہیں، جیسے ابھی آگے گئے، ابھی اور آتے رہیں گے علماء. اور دوسرے کا سننے والے، جو کیا کہا کہ جو سن کر اس کی حفاظت کریں. حفاظت یاد رکھیں، اس کو، اس پہ عمل کریں، یہ ہے حفاظت. اس کے علاوہ کسی میں کوئی بھلائی نہیں. کہ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ بھلائی تھوڑی ہے بھائی، اس کو بھلائی نہ سمجھیے. یہی تو مسئلہ ہے سارا. یہ چیز نہیں، قرآن کو ماننے کے ساتھ پڑھیے، مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. یہ مسئلہ ہے، کیونکہ عقل کمزور ہے ہماری. عقل کمزور ہے کیا؟ ہر چمکتی ہوئی چیز کی طرف بھاگنے لگتے ہیں. مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد نہیں فرماتے ہیں؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دنیا کی چمک دمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہیں. دنیا کی چمک دمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہیں. بالکل وہاں پہ جب اترے ایئرپورٹ پہ تو ایسا لگا جنت میں آ گئے. ایک گھما کے جنت کو اتنی معمولی چیز سمجھ رہے ہو. وہاں کینیڈا کے ایئرپورٹ پہ، فلانے ایئرپورٹ پہ، دھماکے ایئرپورٹ پہ جب پہنچے تو وہاں سے واپس آ کے فرماتے وہاں پہ گئے تو ایسا لگ رہا ہے جنت میں آ گئے. وہ کہہ رہے جتنا، مولا کہتے ہیں جتنا سوچ سکتے ہو سوچو جنت کے بارے، لیکن جب دیکھو گے تو حیران ہو جاؤ گے. حیران ہو جاؤ گے. تمہیں کیا پتا جنت کیا ہے؟ اس طرح سے چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ کے جنت کہہ رہے ہو. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی کیا بھلائی. قرآن پڑھیے گا تو دیکھیے گا کیا بھلائی. فرعون کے ساتھ بھلائی تھی، تخت و تاج پہ تو بیٹھا ہوا تھا، تو کیا تھا؟ لعنت پڑ رہی ہے اب تک، ہے یا نہیں ہے؟ قارون کے بعد بہت پیسہ تھا. ایسے ایسے واقعات آپ کو رٹ جائیں گے، ایک ہی دفعہ میں رٹ جائے گا آپ کو. اپنی زندگی کے مختلف مقامات پہ پیش کیجیے گا، اپنے آپ سے بھی سمجھائیے گا، اپنے سے بھی باتیں کیجیے گا. کئی زوراور مرد، اور بہت ساری جگہ پہ لکھا کئی اونٹوں پہ اس کے خزانے کی چابی لا دی جاتی تھی. کون؟ قارون. کہاں گیا؟ زمین میں دھنسا کہ نہیں دھنسا؟ تو قرآن کا کل جو اس کی جگہ ہونے کی تمنا کرتے تھے آج کہنے لگے ارے یہ تو اللہ ہی کا کرم ہے کہ جس کی روزی چاہتا فرا کرتا ہے، جس کی روزی چاہتا لپی تلی کرتا ہے. اگر اللہ کرم اپنا ہمارا ہمیں ساتھ نہ کر تو ہم کو بھی زمین میں دھنسا دیتا ہے. اسی طرح کیا ہو گیا؟ کل تک جو قارون کی شان و شوکت دیکھ کے کہا کرتے تھے بڑا نصیب ہے، آج کیا ہوا؟ آج بھاگ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بچ گئے. تو ہم یہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ان لوگوں کو، اس پہ وہ مت کیا کیجیے، رش مت کیا کیجیے. یہ دیکھا کہ یہ تو نافرمان ہے، اب ان کو کتنا بھی اوپر اٹھایا جائے بیکار ہے. ان کی طرف دیکھ کے منہ پھیر لیجیے کہ چاہے وہ لڑکی ہو، چاہے لڑکا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے ٹی وی میں کام کرنے والا، کہیں بھی کسی چیز میں ہو، دیکھیے نافرمان ہے بس بیکار. اتر گیا نظروں سے، نظروں سے اتر گیا. اللہ اور رسول کا حکم نہیں مانے، قرآن و حدیث کا حکم نہیں مانے، تو اب کہے کہ بڑا ہی، اب تو کوئی بڑا ہی تھا تو بڑا. کئی اونٹوں پہ اس کے خزانے کی چابی لا دی جاتی تو کیا ہوا؟ کہا تھا تو بڑا. بڑا کون؟ پھر آگے چل کے بڑا کس کو بتایا جاتا؟ کس کو بڑا کہا جاتا؟ کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت کتاب خدا ہے. آپ سوچیں کہ ایک آدمی، دنیا میں لوگ کتاب لکھتے ہیں، بڑی اچھی کتاب ہے، رونمائی ہو رہی ہے، بڑا شور شرابہ سب، پروردگار کی طرف سے جو کتاب آئی ہو لذت والی، مزیدار نہ ہو. ایک عورت خط لکھ کے دے دیتی تو چوما جا رہا تھا. اللہ کی طرف سے خط آ گیا، ہزاروں تو ہے بھی، خالی چومنا نہیں، دیکھنا بھی عبادت ہے. اللہ اکبر. پھر اس کو دیکھو تب بھی عبادت ہے. اور اس کی جتنی دفعہ چومو گے اتنی دفعہ توفیقات خراب ہوتی جا رہی. جو اللہ کی طرف خط آ گیا، کیا سبحان اللہ آگے کی بات کہتے ہیں پروردگار کیا کہتا ہے؟ اسی میں سورہ قصص کی آیت ہے، آخری آیت ہے، اس میں کیا کہ یہ دنیا کی نعمت ہے تو ہر کس و ناقص کو مل جاتی ہے. کیا سمجھے؟ یہ دنیا کی نعمت ہے تو ہر کس و ناقص کو مل جاتی ہے، مگر یہ آخرت کا گھر ہم نے مخصوص کر رکھا ان لوگوں کے لیے
جو نہ کرتے ہیں نہ فساد کی فکر کرتے ہیں، فکر فساد بھی نہیں کرتے، اور انجام بخیر تو بس پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ انجام بخیر کس کا؟ پرہیزگاروں کا، پیسے والے کا نہیں ہے، خوبصورت شکل والوں کا نہیں ہے، بڑے مرتبے والوں کا نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے۔ انجام بخیر تو بس پرہیزگاروں کا ہے۔ کیونکہ ایک وقت کھانے کو مل رہا ہے، ایک وقت کھانے کے مل رہا ہے۔ اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ کہتے ہیں فاطمہ کیا حال ہے؟ زرد ہو رہی، پیلی ہو رہی، چکرا کی گری جا رہی، کہ تمہیں میرے حق کا واسطہ بتاؤ کیا بات؟ کہ 3 دن ہوا میں اور میرے بچے بھوکے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہیں وہ جن کو وہ چیز دی جائے گی جن کی ملکہ ہوں گی۔ یہ کہاں؟ جنت کی، جس کے بارے میں وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا چیز ہے اس کی مالکہ۔ یہاں کیا؟ یہاں تو یہ اس چیز پر مت دیکھیے کہ پیسہ کس کے پاس ہے، مال کس کے پاس ہے، دیکھیے ایمان کس کے پاس ہے، عمل کہاں ہے۔ ایمان و عمل کی طرف نگاہ کیجیے اور کسی طرف کی نگاہ کیجیے۔ تو کیا آ گیا؟ یہ ہے، یہ کیا؟ قرآن عشق والی کتاب ہے۔ عشق، اس سے عشق کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ماں باپ سے زیادہ 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، وہ جو محبت کرتا ہے اس نے ہمیں پیغام دیا کہ یہ لو، یہ ہمارا خط ہے، تم بھی ہم سے محبت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا محبت نامہ ہے، یہ پیغام ہے سارا۔ ایک ہاتھ تیر تو رکھا تھا انہوں نے، اور سورہ حمد پڑھا تھا، در و دیوار سے آوازیں سب آ رہی تھی کہ نہیں آ رہی تھی؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کی فرما، اللہ نے بھی دکھایا کہ دیکھو ہمارے لیے کوئی بڑی چیز تھوڑی ہے، ہمارے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، چھوٹی سی چیز ہے، معمولی چیز ہے کہ ہدہد بھی اڑتا ہوا آئے گا، حضرت سلیمان سے گفتگو کرے گا تو ہم لکھ دیں گے۔ یہ تھوڑی کہ قرآن اتنی بڑی 104 کتابوں کا مجموعہ سبسٹنس نکال کے ایک قرآن بنایا گیا، اس میں ہم ہدہد کا ذکر کریں ایک پرندے کا؟ وہ نہیں، کہتا ہم محبت کرتے ہیں، مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اس میں مکڑی کا ذکر کریں، سورہ عنکبوت، سورہ فیل، اتنی چھوٹی سی سورہ کہ اس کو بہت بڑی سورہ رکھیں گے 40 پیج کے اوپر۔ محبت کرتا ہے تو وہ واقعی ہر چیز سے محبت، چھوٹی بڑی اس کے نزدیک کوئی چیز نہ چھوٹی نہ کوئی چیز بڑی، سب چیز برابر۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ قرآن، آپ کو قرآن کو پڑھیے، مزہ آئے گا، عشق پیدا ہوگا، پروردگار سے مزید عشق پیدا ہوگا قرآن پڑھنے کی وجہ۔ پھر کہا جیسے کہ قرآن کی ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ آیت کا نشان 21، سورہ بقرہ لکھیے آیت کا نشان 21، آیت کے نشان 21 سورہ بقرہ آیت کے نشان 21۔ کیا لکھا ہوا اس میں؟ اصل یہیں سے شروع کرنا، یعنی اب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا تمیدی گفتگو تھی جو آپ لوگوں کو لے کے آیا۔ اصل اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو، سنیے گا، اے لوگو بہت ساری جگہ پہ قرآن میں ہے، ہم نے ایک جگہ سے لے لیا بالکل ابتدا سے۔ اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے پیدا ہوئے تھے پیدا کیا، جو تم سے پہلے تھے ان کو پیدا کیا، تم کو، اور کیا ہوا؟ تو جس نے تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا کیا کہہ رہا ہے کہ عبادت کرو؟ تو کیا ہوگا؟ عجب نہیں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ جملہ سمجھانا صرف، اب اس پہ سب جائے گا آگے۔ عجب نہیں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، مطلب یہ سنیے، لکھ لیجئے، لکھ کیوں رہی ہیں؟ اتنی قرآن کی آپ کو تو دل میں بے چینی ہونی چاہیے، میں گھر پہنچوں جلدی سے اپنا قرآن اٹھاؤں اور اس کو چوموں اور جلدی سے کہیں سے چھوٹا سا ہارٹ نکالوں اس کے بعد لگاؤں ایسے کر کے، دیکھوں کہ میں نے ہارٹ، یہ میرا قرآن میں اس پہ لگایا، میں نے ہارٹ لگاؤں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے کرو نا، جا کے گھر دیکھیے سورہ بقرہ کے بعد 21 نمبر پہ آنے پہ 21 میں دیر کرنی لگے گی جو آپ لکھ رہے ہیں۔ آگے سنیے نا، اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اے لوگو اپنے خود قرآن پروردگار کہہ رہا ہے، اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے پیدا ہوئے تھے پیدا کیا، تم سے پہلے جو تھے ان کو سب کو پیدا کیا، تو پیدا کیا تو کیا کریں پھر؟ کہنا عجب نہیں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی تم عبادت کرو گے، تم کو تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو پیدا کیا کس لیے کہ میری عبادت کرو، تم عبادت کرو گے تو پرہیزگار بن جاؤ گے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی؟ عبادت کرو گے تو کتنوں کو آپ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھنے والے کو پرہیزگار ہیں؟ اب یہ سوال شروع ہوتا ہے یہاں سے، آپ سے ہی شروع ہو جاتا، کیا جتنے نماز پڑھنے والے پرہیزگار ہیں؟ نہیں ہیں، تو بے پردہ ہیں، ماموں تو داڑھی مونڈے ہوئے ہیں، وہ خالہ تو جھوٹ بول رہی ہیں، وہ تو گھر میں گالیاں بک رہی ہیں، ہر برا کام ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، اور کر رہی سب عبادت، بہت خوشی خوشی اتنا سارا سامان لے کے آئے ہیں، کیا
ہم نوحہ پڑھ کے آئے ہیں، مرثیہ پڑھ کے. بہت بڑی عبادت کر کے آئی ہو، چھوٹی عبادت نہیں کیا، بہت بڑی عبادت کر کے آئی. تو اب کیا کرو؟ عجب نہیں، یعنی عجب کوئی تعجب کی بات نہیں کہ پرہیزگار بن جاؤ، اس میں کوئی تعجب ہی نہیں. لیکن یہاں تو میں کوئی پرہیزگار نظر نہیں آ رہا. روزے رکھنے والے پرہیزگار کہیں نظر آتے ہیں کہ پہلے دن سے آخری دن تک پرہیزگار نہیں ہوتے. پرہیزگار مطلب گناہوں سے بچنے والے. بعض لوگوں کو مولا مشکل کشا کہتے نہیں ہیں. کیا کہتے ہیں روزے کے بارے کہ بعض لوگوں کو بھوک و پیاس کے علاوہ روزے میں کچھ نہیں ملتا. تو کہاں ہوئے پرہیزگار؟ صبح سے شام تک بھوکے، کچھ مل ہی نہیں رہا ان کو. کرامت ملنی چاہیے نا ان کو، بہت کرامت ان کو ملنی چاہیے، مل ہی نہیں رہی. عجب نہیں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. نہیں پرہیزگار بننا ہے. کیوں نہیں پرہیزگار بننے؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں. بھائی یہیں پہ یہی ہے گفتگو ہماری کہ پرہیزگار کیوں نہیں بننے. جب معراج پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے تو پروردگار نے معراج پہ جب رسول اللہ گئے تھے تو پروردگار نے خود پوچھا تھا کہ اے محمد جانتے ہو کہ کیا تم جانتے ہو کہ بندہ کب عابد کہلاتا ہے، عبادت گزار کب کہلاتا ہے؟ میری عبادت کرو، عجب نہیں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بندہ کب عبادت گزار کہلاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا پروردگار تو ہی بتا کہ کب. تو 7 چیزیں پروردگار نے بتائی. 7 چیزیں. کیا کیا چیز؟ 7 چیزیں بتائی. ایسا زہد و تقوی جو اسے حرام چیزوں سے روکے. پہلی چیز کہ چلیے یہیں پہ ساری عمارت گر گئی ہے نا. ایسا تقوی پرہیزگاری، ایسا تقوی پرہیزگاری جو کیا کام کرے؟ تقوی پرہیزگاری جو اسے حرام چیز. بھائی آپ معصوم تو نہیں بن سکتی، لیکن مومن کی تعریف بتائی گئی ہے کہ کیا جیسے کوئی گناہ سرزد ہو فوراً استغفار کرتا، فوراً توبہ کرتا، فوراً. یہ بار بار توبہ کرے گا تو ایسا بے حیا بغیرت، یہ کوئی ویسا نہیں کہ توبہ کیے جا رہا اس نے کہا لاؤ پی لیتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتا. وہ اتفاق سے ظاہر ہے ہم معصوم ہیں نہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتا رہے، لیکن ہم چیک کرتے رہتے ہیں. توبہ کرنے کا مطلب اپنے کو چیک کرتا، دیکھتا ہے یہ غلطی ہو گئی توبہ کرو، اب نہیں کریں، یہ غلطی ہوگی توبہ کرو. یعنی کرتا رہتا، آخری وقت تک یہی لڑائی اس کی چلتی رہتی. شیطان اس سے کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کروا دیتا اتفاقیہ طور پہ، اور لیکن وہ پھر توبہ کر لیتا ہے. حضرت داؤد سے یا حضرت سلیمان سے شیطان نے کہا یہ جو طبقہ ہے نا اس نے ہمیں بہت اذیت پہنچائی ہے. شیطان کہتا ہے ایک تو ہے اس کو تو ہم پوچھتے ہی نہیں. وہ کون ہے؟ کہنا آپ لوگ آپ کو بہکا ہی نہیں سکتا، آپ کو ہم چھوتے نہیں. اور ایک جو ہمارے ساتھی ہیں کہ وہ صرف گناہ کرتے نیکی کی طرف جاتے نہیں. لیکن ایک طبقہ اس نے بہت پریشان کیا ہم کو. کہ وہ کون ہے؟ کہ یہ لوگ ہیں جیسے گناہ کرتے فوراً توبہ کر لیتے ہیں، ہماری ساری محنت غارت ہو جاتی ہے، سب خراب ہو جاتی ہے. یہ بس جیسے کوئی گناہ ان سے کرواتے ہیں یہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں، ساری ہماری محنت غارت ہو جاتی ہے. تو وہ محنت غارت کیجیے، اس کی اپنی محنت نہ غارت کیجیے، اس سے دوستی کر کے اس کی محنت کو غارت کر دیجیے. کہ کیا کام کرتے؟ کیا جیسے توبہ کر. تو پہلی چیز کیا بتائی گئی؟ پہلی چیز تقویٰ، گناہوں سے بچنا. یہ کب بچیے گا؟ وہ اس وقت بچیے گا جب آپ کو پاس علم ہوگا. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے بچیں گے آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہاں پہ جھوٹ بولنا کہاں پہ نہیں بولنا، آپ کو پتہ ہی نہیں. کتنا نقصان ہے آپ کو پتہ ہی نہیں. غیبت کا کتنا نقصان ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. تو کہاں سے تقویٰ اختیار کریں؟ کہاں سے خوف پیدا ہوگا؟ نہ خوف پیدا ہوگا. دیکھیے بے شمار صبح سے شام تک میں خیبر سے کراچی تک میں کئی خراب جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ نہیں بولے جاتے ہیں. کتنی ہزاروں دفعہ اپنی خاندان میں گھر والوں میں دیکھ لے کہ نہیں کتنی دفعہ غیبت کی جاتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی. کون ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے. کون سا ایمان لے آئے ہو جو کسی طرح سے مان کے نہیں دے رہے ہو؟ یہ ایمان کیسا ہے ایمان جو کسی بات کو مان نہیں رہے ہو؟ تو پہلی چیز پہ دھڑن تختہ ہو گیا معاملہ. دوسری چیز کیا؟ ایسی خاموشی جو لا یعنی انہیں بیکار کی باتوں سے بچائے رکھے. دوسری چیز ایسی خاموشی جو بیکار باتوں سے بچائے رکھے. کہو گے عورت ہے تو اس سے بھی نہیں بچیں گے. مرد کم نہیں، بیکار کی باتیں وہ بھی فضول سیاست اڑا رہے ہوتے ہیں، خامخواہ لینا ایک نہ دینا دو، سیاست بازی کر رہے ہوتے ہیں. سب کی بایو ڈیٹا ان کے پاس ہوتی ہے، سب کیا فائدہ؟ اپنا حساب کتاب رکھو. مولا مشکل خدا بیوقوف لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی، ایسی گفتگو کرنا جس سے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. بیوقوف لوگوں کی نشانی بتائی ہے مولا مشکل کشا نے، ایسی گفتگو جس سے کوئی فائدہ نہیں. ہم لوگ گئے تھے
وہاں مری گئے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے بندر کو چھیڑ دیا تھا، تو بندر نے ان کو نوچا تھا، تو ہم لوگ کہے لگ رہے ہیں، کہے لگ کے سنایا جا رہا، بتایا جا رہا، سنے گا اس سے کیا فائدہ ہے؟ نہ جانے کتنی دفعہ سنا چکی ہوئی یہ بات، اسے بار بار وہی بات ہے، جب ان کا ذکر آتا پھر وہی بات، جب ان کا ذکر آتا پھر وہی بات، کتنی 100 دفعہ بتاؤ یار، بیکار کی بات ہے، یہ وقت ضائع ہو رہا، ہمارے پاس بہت قیمتی وقت، بہت تھوڑا سا وقت ملا ہے، اسٹاپ واچ ٹک 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 ٹائم گرتا چلا جا رہا، کیا ہو رہا؟ وقت جا رہا، سیدھے سیدھے ہم قریب جا رہے ہیں۔ حضرت لقمان کیا کرے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا جس دن تم ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے ہو، کیا حسین حسین نصیحت انہوں نے بھی کی ہے، واقعی بڑی محبت آتی ہے ان سے، کیا کہنے لگے جب دنیا میں تم ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تو تمہاری پیٹھ تو دنیا کی طرف ہے اور منہ تمہارا قبر کی طرف ہے۔ کتنی صحیح بات کہی، ہر دن تم قبر سے قریب ہو رہے ہو، دنیا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو، تو جس سے قریب ہو رہا ہو، جس سے قریب اس کی فکر کرو، جس سے تم دور ہو رہے ہو بلا جو اس کی فکر کر رہے ہو، اس کی فکر کر رہے ہو، جس کے قریب ہو رہے ہو اس کی فکر کرو، کیونکہ یہ کیا ہے کہ کوئی خراب جگہ توڑی ہے، تو جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، بہترین جگہ وہاں جا رہی ہو، اپنے لیے جنت کی وادی بنا لو۔ تو دوسری چیز کیا؟ خاموشی، خاموش رہیے، کم باتیں کیجیے تاکہ گناہ کم ہو۔ پھر ایسا خوف گریا و بکا جو دن بدن جو بڑھتا چلا جائے، گریا کرنا، جیسے جیسے دل نرم ہوگا خوف خدا پیدا ہوگا، بات بات میں گریا پیدا ہوگا، محمد علیہ محمد سے اگر شدید محبت پیدا ہوگی تو کبھی بھی ذکر آئے گا تو گریا پیدا ہوگا۔ ایسا تھوڑی ہوگا جب تک ذاکرہ نہ آئے، بہت زور زور سے چیخے چلائے، زانو بہات نہ مارے، تب تک آپ کو گریا نہ پیدا۔ آپ کو تو نام سنتے ہی، خیال آتے ہی، بات کوئی اور ہو رہی، وہ خیال کہیں ادھر سے نکل کے ادھر آ گیا، کہ ذکر آ گیا کسی کا، تو بس آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوف خدا پیدا ہو گیا۔ اس خوف خدا جیسی تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ اللہ کا خوف بہترین چیز ہے، خوف بہترین چیز ہے۔ چوتھی چیز کیا؟ ایسی حیا جس کے باعث کیا ہوا؟ مجھ سے خلوت میں بھی شرم کرے، حیا کرے، وہ ایسی حیا۔ یا خلوت کیا بھرے مجمع میں حیا کرنے کو تیار نہیں، وہ زمانہ لگ گیا، تو بچاؤ اپنے آپ کو اس زمانے سے، تمہیں کامیابی حاصل کرنی۔ کامیابی حاصل کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے بچ کے رہتے ہیں، کہتے ایسی حیا، کیسی ہے کہ جس کے باعث وہ مجھ سے خلوت میں بھی جو ہے شرم کرے۔ خلوت میں شرم، خلوت سے شرم سے کیا مطلب ہوا؟ چھوٹی خیالوں میں اگر ہم نے کوئی بری بات سوچنا شروع کر دیا تو خیال تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کا حال تو شرم کرو، استغفار کو، پروردگار تو دیکھ رہا میں کیسی بات سوچ رہا تھا، یہ یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تو کیا ہوا؟ اللہ تو ہے، یہ کیوں نہیں خیال رکھتا کہ اللہ تو ہے؟ اگر تم نے نہیں خیال رکھا کہ اللہ تو ہے تو کیا ہوا؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بقول کہ دیکھنے والوں میں سب سے ضعیف کس کو جانا؟ اللہ کو جانا، کہ وہ موجود ہے، تم بے حیائی کر رہے ہو، یہاں کوئی نہیں، لیکن کیا ہوا؟ اللہ تو ہے، دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ ضعیف تم نے اللہ کو جانا، یہ ہے وقت تمہاری نزدیک، تمہارا اللہ یہ ہے، تو جتنا تمہارا اللہ اتنی تمہارا خیال کرے گا، تقاضا زیادہ نہ کرنا پھر، ٹھیک ہے۔ پھر چوتھی چیز کیا بتائیے؟ پانچویں چیز، ایسا کھانا جو جس کی ضرورت ہو، بس اتنا کھائے۔ آج کل ٹی وی پہ ہر تھوڑی دفعہ کھانے تین اشتہار بہت آتے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک تو وہی جو بات کے لیے منع کیا گیا، وہ ہیلو ہاں پیکج لیا گیا ہے، گھنٹوں بات ہو رہی، پیکج لیا بات، دیکھیے اس کا اشتہار بہت آ رہا ہے۔ دوسری چیز کا کیا اشتہار بہت آ رہا ہے؟ کپڑے کا 3 چیز ہم نے سوچی تھی، ابھی وہ یاد بھول گئے فوراً۔ یہ والا جو کہا جا رہا ہے کہ بہت کھانے پینا، دیکھیے کتنا کھانے پہ، وہ محرم کا زمانہ چل رہا، پتہ نہیں کون زمانہ چل رہا، کسی ٹی وی لگائیے وہ بڈھا آدمی کھڑا ہوا کھانا پکا رہا ہے، تو ہر وقت 24 گھنٹہ کھانا ہی دکھایا جا رہا، پکا رہے، ہاتھ ایسا کہ تمہارے ہاتھ سے تو چٹنی بھی نہ کھائے، بد مزہ۔ پیار محبت سے کھلاؤ نا، شوہر آیا، تھکا ماندہ آیا، بیٹا آیا، بھائی آیا، کوئی آیا تو خلوص ہوتا ہے۔ تو پرانے زمانے کی عورتیں کہا کرتی تھیں، آپ کون سے نئے زمانے کے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے، عورتوں کو کہیں گے، اپنے کیوں گئے ہم؟ وہ کہا کرتی اس کے ہاتھ میں مزہ نہیں ہے، تو یہ ہاتھ کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ شوق سے۔ تو اب 24 گھنٹہ کھانا پک رہا، ہر جگہ کھانا پکانے کی دکھا، کھانا، اس کے بعد جو برانڈڈ چیزیں ویسی وہ دکھائی جا رہی ہے، ہر جگہ اشتہار لگا، یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے، باہر کا کھانا، اس سے پرہیز کیا، ایسا کھانا ہے۔ اچھا چھٹی چیز، کیونکہ دنیا کو پسند نہیں کرتا
اس لیے تم وہ بھی دنیا کو نہ پسند کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں دنیا کو پسند نہیں کرتا نا تو وہ بھی تب عابد کہلائے گا. خاموش رہے گا تو عابد کہلائے گا, فضول باتیں نہیں کرے, کم کھائے گا تو عابد کہلائے گا, مجھ سے حیا کرے گا تو عابد کہلائے گا, خاموشی اختیار کرے گا تو عابد کہلائے گا. زہد و تقویٰ, تب یہ 7 چیزیں گنائی جا رہی. اب چھٹی چیز آئی دنیا, کیونکہ میں دنیا سے محبت, تو کیا کریں ہم لوگ دنیا سے محبت, تو یہاں بھیجا کیوں اللہ میاں؟ تو چوتھے امام نے اس کی وضاحت کر دی ہے, آسان کر دیا آپ کے لیے, آسان کر دیا. تبھی تو محمد علیہ محمد درود السلام ہے. دنیا 2 طرح کی, دونوں خوبصورت دنیا, حسین دنیا, دونوں دنیا 2 طرح کی. ایک منزل مقصود تک پہنچانے والی دنیا, اللہ اکبر. ایک ملعون دنیا, جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں وہ ملعون ہے. وہ سارے کام کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے, جو حرام کام ہے, وہ ملعون دنیا. جو منزل مقصود تک لے جانے والی دنیا وہ کیا ہے؟ یہ منزل مقصود تک پہنچ, یہ اچھی دنیا ہے. کیا چلا نہیں جا رہا, پھرا نہیں جا رہا, لنگڑا کے چل رہے ہیں, لیکن کیا ہے؟ 40 پہ گئے ہوئے ہیں, خوش خوش, بہت خوش. جب کر لیتے تو وہاں سے مبارک باد, ہاں ہم نے کر لیا, ابا مبارک ہو, بہت مبارک ہو, خوش, بہت خوش. چل کے دکھا دے کوئی, آپ سے کہہ دیا جائے کہ وہ وین تو نہیں آ رہی, آپ لوگ پیدل چلی جائیے, کیا حشر ہوگا گھر کا؟ وہ خوش ہیں. کیا ہے؟ یہ منزل مقصود تک لے جانے والی دنیا ہے. مولا کی محبت میں جا رہے ہیں, یہ منزل مقصود تک پہنچانے والی دنیا ہے. تو جو اطاعت پروردگار میں ہو وہ دنیا خوبصورت بھی ہو, منزل مقصود تک پہنچانے والی بھی ہے. تو اس لیے اس دنیا سے نفرت کرنی ہے جو ہٹائے, ملعون دنیا جو اس سے نفرت کرنی. پھر 7ویں چیز کیا ہے؟ چونکہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں لہذا وہ بھی انہیں پسند کریں. نیک لوگوں سے محبت کرتے تو ہم نیک لوگ کہاں جا کے تلاش کریں؟ ہم سے زیادہ نیک لوگ تو کسی کو ملے ہی نہیں. محمد علیہ محمد سے زیادہ نیک لوگ کہاں ملیں گے؟ ان کے سچے پیروکار سے زیادہ نیک لوگ کہاں ملیں گے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے نہ کوئی حرام کیا, نہ کوئی مکروہ انجام دیا, نہ کوئی بیکار کام کیا. مراجع الزام علماء اعلام سے زیادہ نیک کہاں ملے گا ہمیں؟ کہ ہمیں تو یہ پسند نہیں, ہمیں تو ایکٹر لوگ پسند ہیں, یہ پسند ہے. ارے یہی ہیں سب سے خوبصورت, یہ خوبصورت, یقین جانے یہ خوبصورت لوگ ہیں. 2 آدمی, اب دوسرا پیج سامنے کھلا ہوا, 7 پیج لکھ کے لائے تھے, دوسرا کھلا ہوا پیج, ٹائم دیکھے کیا ہو رہا ہے. اب آ رہا تو سنا دیتے ہیں آپ کو, کیا پتہ ہے. یہ خوبصورت لوگ ہیں, یہ مراجع الزام, یہ نیک لوگ, یہ حسین لوگ ہیں, حسین خوبصورت ہیں. یہ چند دن کی خوبصورتی مت دیکھیے ان کی, ہنی لوشن. ابھی جب ہم آئے تو ڈائس کے پاس جہاں پہ فیس آپ لوگ جمع کرتے ہیں, ایک صاحب کو, ہاں یہ السلام علیکم, آپ بہت کمزور ہو رہے ہیں. میں نے کہا میں زیر زمین مخلوق کی خوراک کے لیے کوئی فکر نہیں مجھے, سمجھیے آپ. بھائی زمین میں جائیں گے, زیر زمین مخلوق جو ہے اس کی خوراک کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا. اب کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے, وہ ہم برجستہ آئے تو وہ بتا رہے, اس پہ جا رہے میدان قیامت کی ایک چیز آپ کو بتائیں, وہ بتانا اصل میں, تو اس کے لیے بتائیں گے. 2 آدمی میدان قیامت پہ کھڑے ہوئے تھے, 2 آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے. کھڑے ہوئے کیا کریں وہاں پہ؟ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا, یاد رکھو, تمہیں کو یاد رکھنا ہے. یہ لوگ تو سب بھول چکے ہیں, تم لوگ یاد رکھو, تم بچیاں تم لوگ یاد رکھو, 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, ایک دن. چھوٹی موٹی چیز قیامت نہیں ہے جس کو لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں. اور آپ کے لیے تو بہت ہی بہترین چیز ہے, جیسے کہ عقیل غربی صاحب نے کسی مسجد پہ کہا تھا, بہت اچھا جملہ لگاتے, ہمارے لیے کیا ہے؟ جشن محشر, جشن ہوگا وہاں پہ. ہم محمد علیہ محمد جس شان سے آئیں گے تو ہمارا دل جو ہے خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا. چھٹے امام سے کہتے ہیں مومن کو تو حقیقی خوشی کب ملے گی؟ جب پروردگار سے ملاقات ہوگی. جو ہم سے 70 گنا ماں باپ سے زیادہ محبت کرے, اس سے ملاقات کے بعد کس سے خوشی ملے گی؟ سب سے زیادہ خوشی تو ملے گی وہاں پہ. تو 2 آدمی کھڑے ہوئے باتیں کر رہے, ایک سے کہا گیا حساب دو, کہ کیسا حساب دیں, کس بات کا حساب تھا ہی کیا میرے پاس جو حساب دیں. آواز آئے گی پر ٹھیک کہہ رہا, جانے دوسرے جنت میں نہیں ہوگا, بیچارہ غریب ہوگا.
یہاں کتنی لانتیں سنی ہوگی اس کی غربت کی، اس کے بیٹوں نے، اس کے بچوں نے، اس کی بیوی نے کہا قسمت پھوٹ گئی اس لڑکی کی، کس سے شادی کر دی گئی اس کی، لیکن تھا نیک، پرہیزگار تھا، متقی تھا. اسی قیمت دنیا میں نہیں ہے، اسی قیمت نہیں ہے یہاں پہ. جبکہ یہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ سب کچھ دینے کو تیار ہوگا لیکن ملے گا نہیں، اب نہیں مل سکتا تم کو. تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے، تقویٰ پرہیزگاری کو معمولی سمجھ رہے، ایک چیز تم کو نہیں ملے گی. اب یہ معمولی چیز نہیں ہے، کمر باندھ لو کہ معمولی چیز نہیں. تو کہا جائے گا میں تھا کیا پروردگار کیا سچ کہا جانے وہ جنت پہ چلا جائے. دوسرا آدمی کھڑا 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 کھڑا، اتنے دن گزر گئے کہ 500 سال بعد جنت میں پہنچا. وہ پہلا آدمی جو تھا تو سب دیکھتے رہتے نا جنت پہ کون کون آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، کوئی ٹکن وکن تھوڑی، کون دیکھے کھڑا ہو کے تھک گئے، کمر میں درد ہونے لگے. ماں درد کچھ نہیں ہوا، سب چکر بازی سب ختم ہو چکی ہوگی. یہ کمر میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، سب ختم، بالکل جنت میں پہنچ گئی نا. اب کیا پوچھنا، صرف خیر ہی خیر ہے، لطف ہی لطف ہے، کچھ بھی نہیں. ایسی چیز کبھی کوئی شوق والہانہ نہیں رکھتا، جو قرآن پڑھ کے بھی نہیں رکھتا. میرے جیسے آدمی کے بولنے سے کیا رکھے گا، کہنا آپ کی کیا حیثیت کی، آپ کی بات مانی جائے، لیکن قرآن ہی پڑھ کے مان جاؤ. تو بہرحال وہ شخص پہنچا، دوسرا شخص نے دیکھا کہ ہیں تم آ گئے، کہ ہاں آ گئے. کیوں؟ کہ اتنے دن تک میدان قیامت میں کیا کر رہے تھے؟ کہ بھائی بہت مال و دولت والا آدمی تھا نا، میرا حساب لیا جا رہا تھا، حساب لیتے لیتے اتنا دن ہو گیا کہ 500 سال گزر گئے اور اب میں یہاں پہنچا ہوں. لیکن وہ تو سب ٹھیک ہے، تم کون مجھ سے پوچھ رہے ہو یہ بات؟ کہ میں تمہارے ساتھ میدان میں قیامت میں جو کھڑا ہوا تھا تو میں ہی تو تھا. تو کیا کہتا، جنت کی نعمتوں نے تمہیں اتنا بدل دیا کہ پہچانے نہیں جا رہا. حسین کر دے گا آپ کو، حسین کر دے گا. یہ والا حسن نہیں ہے، ایسا حسین کرے گا، ایسا حسین کرے گا کہ حوروں سے 70 گنا، آیت اللہ دست غیب کہتے ہیں 70 گنا زیادہ بلند درجہ ہوگا دنیاوی عورت کا. وہ بننے کو لیے کہا جا رہا ہے. عبادت کرو سچی والی، 7 چیزیں لے آؤ اپنے اندر. وہی 7 چیزیں کب آئے گی؟ علم حاصل کرنے سے آئے گی، ورنہ کیا پتہ چلے گا ہمیں. کہتے مولا کہتے کہ کتنا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ گار کو یہی نہ پتہ چلے کہ میں گناہ گار ہوں. تو بس جب علم آئے گا تب پتہ چلے گا یہ گناہ ہو گیا مجھ سے. کہ نہیں آپ تو نیکی سمجھ کے کر رہے تھے. ایسے لوگ ہیں وہ نیکی سمجھ کے کر رہے تھے گناہ. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہی کہا جا رہا ہے کہ 7 چیزیں جس کی وجہ سے ہو گیا. پھر مولا مشکل کشا بھی ایک جگہ بھی دیکھیں کیا ہوا. یہ جب یہ بالی آیت سنائی گئی آپ کو، سورہ بقرہ کی آیت کے نشان 21 کا کہا کہ تم کس لیے پیدا، تم کو تم سے پہلے لوگوں کو کس لیے پیدا، تاکہ تم میری عبادت کرو. اور عبادت کرنے میں کیا کہا گیا کہ عجب نہیں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی کہ تم جب عبادت کرو گے صحیح معنوں میں سچی عبادت کرو گے، پڑھ کے عبادت کرو گے، کیونکہ مولا ایسی عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں علم کار فرما نہ ہو. وہ کہتے کوئی بھلائی نہیں. وہ ایک حدیث تو بہت یاد ہے ہماری، جو پرانی بچیاں ہیں بھی کیسے پرانی، ان کو بہت یاد ہے. کیا؟ بغیر علم و زہد کے عبادت جسم کو، یہ دیکھیں جسم کو تھکانا ہے تو کس لیے عبادت، عجب نہیں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو جب پرہیزگار جس عبادت میں علم، اس میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھلائی نہیں جس میں علم کار فرق. تو پتہ چلے عبادت کے جب آپ کو لایا جا رہا ہے تو لا محالہ آپ کو علم حاصل کرنا. اور جو لوگ عبادت کر رہے ہیں علم حاصل نہیں کر رہے، وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ محمد آل محمد کے کیے کرائے پہ پانی پھیر رہے ہیں. تبھی تو مولانا نے کہا کہ میری کمر توڑ دی. یہی حدیث جو ہے چھٹے امام سے بھی ہے، یہی حدیث جو ہے حضرت عیسیٰ سے بھی ہے. تین حدیثیں یہی مسلسل ہے. حضرت عیسیٰ نے یہی حدیث کہا، مولا مشکل کشا نے یہی حدیث کہا، چھٹے امام نے یہی حدیث کیا. مختلف الگ الگ کتابوں میں ایک پتلی سی پرانی کتاب سے لے کر اور بڑی بڑی میزان حکمت ہر جگہ دیکھا. حدیث شیعہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، میزان حکمت میں یہ روایت موجود ہے، یہاں بھی یہ روایت موجود ہے، ہر جگہ موجود. یہ 2 آدمیوں نے میری کمر توڑ دی، 2 آدمیوں نے میری کمر توڑ دی. کیا کیے کرائے پہ پانی نہ پھیریں، ان کو عبادت کریں تو اس کو بچائیں کہ پرہیزگاری کے ساتھ. تو مولا کیا کہتے، تمہیں تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. کیا کہہ رہے ہیں مولا مشکل کشا؟ تمہیں تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور تم نیکی اور خدا کی اطاعت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. لکھیے اور رٹ لیجیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نیکی اور خدا کی اطاعت کے لیے پیدا کیے گئے. کس لیے پیدا کیے گئے ہم؟ نیکی کرنے کے لیے اور خدا کی اطاعت کے لیے پیدا کیے گئے. خدا کی اطاعت کے لیے پیدا کیے گئے کہ خدا کی اطاعت کرو، نیکی کرتے رہو، مسلسل نیکی. برائی کوئی کرو مت. کوئی کتنا بھی برا کہے
برائی نہ کرنے پر بھی لوگ برا کہتے ہیں. لوگ برائی کرنے پہ برا کہتے ہیں, لیکن یہاں مسئلہ اتنا بدل گیا کہ آپ برائی نہیں کیجیے گا تو برا کہیں گے لوگ آپ کو. لکھ لیا کیا کہا جا رہا ہے؟ تمہیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور تم نیکی اور خدا کی اطاعت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تم کس لیے پیدا کیے گئے ہو؟ اس لیے پیدا کیے گئے ہو. میرا مولا میرا امام یہ کہہ رہا ہے کہ تم کس لیے پیدا کیے گئے؟ تاکہ تم نیکی کرو اور خدا کی اطاعت کرو اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا کیا. پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے رکنا چاہیے. یہ تقوی کا پہلا زینہ, یہ فرما رہے ہیں یہ تقوی کا پہلا زینہ. جس کا حکم دیا ہے اسے انجام دیجیے, جس چیز سے منع کیا اس سے رک جائیے. یہ تقوی کا پہلا زینہ ہے. وہ پہلا زینہ طے کرنے کے لیے علم حاصل کرنے پڑے گا. اور کتنا علم حاصل کرنا پڑے گا؟ ماں کی گود سے قبر تک. آپ سمجھ نہیں, شاید آئیں گے ایک آدھ ہفتہ, اس کے بعد گھر جا کے بیٹھ جائیں گے علم حاصل ہو گیا. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. وہ علم حاصل کرنا پڑے. ایک دو حدیث اور سن لیے, باقی کا موقع ختم ہو چکا ہے. اور کتنی اچھی بات ہے, اگلی دفعہ پھر آئیں گے, یہیں سے شروع ہو جائیں گے. ہم ابھی اسی فکر میں تھے, یہ والی کلاس تھوڑی سی بننے کے بعد کہ یا اللہ اگلی کلاس میں کیا کریں گے. کہا فکر مت کرو کہ اگلی کلاس اسی میں چلا دیں گے ہم. تو وہ بھی یہی آ رہا. تو ابھی سنا چکے ہیں حدیث کہ ایسی عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں علم. اچھا ایک بات یہ بتائیے, اسی پہ ختم کرتے ہیں. ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ چھٹے امام نے کہا, یہ حضرت علی نے کہا, یہ رسول اللہ نے کہا, یا حضرت زہرا یہ والی بات کریں, سن تو لیتے ہیں عمل نہیں کرتے اس پہ. کیوں؟ کیا سمجھتی ہیں آپ ان کو تو آپ کیا سمجھیے کہ ان کو تو اللہ جو کچھ سمجھتا ہے, جو کچھ جانتا ہے, جو مقام دیا وہ تو وہ ہے دیا ہے. آپ اپنے کو کیا سمجھ رہی ہیں کہ ہم کیسے ہیں؟ سن رہے ہیں, اس کے باوجود ہم کچھ کر ہی نہیں رہے. قرآن کی آیت سننے عمل نہیں کرے, امام کی حدیثیں سننے عمل نہیں کرے. آخر ہوا کیا ہمیں, پورے معاشرے کو ہمارے ہوا کیا ہے؟ یہ بھی ایک وجہ ہے. گناہ کرنے کی وجہ سے تم نے بتایا, یہ بھی ایک وجہ. گناہ کرتے کرتے دل سخت ہو جاتا ہے, کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. اب اثر نہیں ہو رہا ہے اگر, تو یہ خوف کی بات ہے نا. دوا پہ دوا اگر دی جائے اور مریض کے اوپر اثر نہ ہو تو گھر والے پریشان خوفزدہ ہو جاتے ہیں. یہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہمارے پاس اثر نہیں ہوگا, ہم خوفزدہ بھی نہیں. کہ تو اتنے زیادہ سنک چکے ہو, سنکی ہو گئے ہو کہ کسی چیز کا تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا. اتنے پاگل ہو چکے ہو تم, گناہ کرتے کرتے بالکل پاگل ہو گئے کہ کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا. کتنی حدیثیں, سب کچھ ایسی عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں علم کار فرمانا ہو, تمام لکھ کے لگا دیے, کسی میں کوئی رکے نہیں. کیا مطلب کہ ڈھیلے کا ایک ذرا برابر اثر نہیں ہوگا. یہ کیا کہہ کون رہا ہے؟ ذرہ برابر اثر نہیں ہوگا, ذرہ برابر. یہ والا عجیب و غریب حالات ہو گئے. ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے, اتنا خراب ماحول ہو گیا. یہ ہو گیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کی آیت سنائی جائے, حدیثیں سنائی جائے, ہمارے پاس اثر نہیں ہوتا. کوئی واقعات سنائے جاتے, ڈھونڈ کے لائے جاتے ہیں کہ بانو منی یہ تھیں, انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی, انہوں نے اتنی بار قرآن پڑھا, انہوں نے اتنا وہ سب کچھ سنایا جاتا ہے کہ شاید شوق پیدا ہو. سب ٹس سے مس نہیں ہوتا. اتنا دنیا کے محبت میں بٹیا بیٹا غرق تو ہو گئے, لیکن وہ دنیا مل بھی تو نہیں رہی ہمیں. غرق ہونے کے باوجود غرق ہی کر رہی, دے کچھ نہیں رہی. دنیا ہمیں غرق کر رہی, دے دلا تو کچھ بھی نہیں رہی. جہاں تھے 10 سال پہلے وہیں ہیں اب بھی, کچھ بھی آگے نہیں بڑھا. اور اگر دے گی بھی تو کیا دے گی, کیا کرو گے؟ گناہ کی طرف لے جائے گی اور کچھ بھی نہیں کرے گی, صرف گناہ کی طرف لے جائے گی. اور پڑھو بچہ, اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو بیٹا, آپ کی بڑا اچھا رشتہ آیا, آپ شادی کر لیجیے, شادی کر لی. نہیں ممی میں اب آسٹریلیا جاؤں گے, وہاں پڑھوں گے, میں فلانے جاؤں گا. کب تک پڑھے گی تو؟ ایک آخری حدیث سنا کے بند کر دیتے. یہ بیماری لگ گئی ہے. آپ دیکھیے کہ 10-15 سال کے بعد اس کے بڑے بھیانک نتائج سامنے آئیں گے. 2 حدیث سنائیں گے, بس بات ختم کرتے ہیں. 2 حدیث سنا کے, 2 حدیث میں بڑے بھیانک نتائج آئیں گے. کان کھول کے سن لیجیے جو بتانے جا رہے ہیں. خوفناک. اور بہت خوش بھی ہیں ماں باپ کہ ہماری بچی تو بھائی اب کیا کریں, ہم نے تو بہت زور دیا کہ بیٹا کر لو رشتہ اچھا آیا, اب نہیں کر رہی, کہہ رہی کہ نہیں ہم آگے پڑھیں گے. کیا کرو گے پڑھ کے, کیا پڑھو گے آگے؟ جو کچھ بھی پڑھ لو گے. ابھی کس کا ذکر آیا تو کہا کہ آؤ میں بلال کا ذکر کرتا ہوں. حضرت
عابد بھائی نے کیا کہ بلال کا ذکر کر کہ سورہ شکل میں ذرا اور بلال کا ذکر کرتے, یہی کہا تھا نا, کسی اور کا ذکر کر دیتے. ابو لہب بہت خوبصورت تھا, اس کا ذکر کر دیتے. بلال کا ذکر کیا دیکھو, حضرت فضا کا ذکر کیا دیکھو, کیا مقام تھا, اللہ اکبر, کیا مقام. تم کیا مقام چاہتے ہو؟ تمہیں یقین نہیں آ رہا کسی پر؟ 2 حدیث سنائیں گے, صرف 2 حدیث, اور رٹ لیجئے گا. کیا مولا کیا کہتے ہیں کہ مال کافر و مومن دونوں حاصل کرتے ہیں. سمجھ لیجئے اس کا مطلب, کہیے گا اگلی دفعہ پھر آگے سنا دیں گے, یہیں سے شروع کر دیں گے. پہلے سمجھ, مال کافر و مومن دونوں حاصل کرتے ہیں. مال کافر و مومن دونوں حاصل کرتے ہیں, تو کافر بھی ڈاکٹر بنتا, مومن بھی ڈاکٹر بنتا, کافر بھی انجینئر بنتا, مومن بھی انجینئر بنتا. یعنی وہ جو علم حاصل کر وہ کس لیے کہ مال کمائے. یہ سارا چیز ڈاکٹر صاحب مال کمانے کے لیے بنے ہوئے ہیں نا. غلط انجیکشن لگا کے مارے دے رہے, فیس اپنی لے رہے ہیں, لیکن تو یہ مال جتنی پڑھائی یہ والی سب مال کمانے کے لیے ہے نا. تو کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ مال کافر و مومن دونوں حاصل کرتا ہے. یہ علم جو حاصل کیا جائے کافر بھی حاصل کرتا ہے, مومن بھی حاصل کرتا ہے, کیونکہ دنیا میں اس کو چاہیے روزی چاہیے, پیسہ چاہیے اس کو. لیکن علم صرف مومن حاصل کرتا ہے, علم صرف مومن حاصل کرتا ہے. یعنی کون سا علم؟ یہ علم, اخلاقیات کا علم, فقہ کا علم, آخرت کا علم, یہ سارا علم جو ہے کون حاصل کرتا ہے؟ صرف مومن حاصل کرتا ہے. اور مال دونوں حاصل کرتے ہیں. تو بھائی جو چیز دونوں حاصل کرتے ہیں اس کے پیچھے پوری زندگی آپ نے لگا دی, وہاں تک چلے گئے, اور اس کے بعد آخری وقت آ گیا, نکل لیے 4 روپیہ کما کے. اور دوسری حدیث کیا سنانے والے تھے؟ دوسری حدیث میں سن لیجیے, اس کو بھی یاد کر لیجیے. بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا, بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا. اور جو علم ان کے پاس تھا ان کے کچھ کام نہ آیا. انہیں کون سا علم ان کے پاس تھا جو مرنے کے بعد کام ہی نہیں آتا, کام نہیں آتا. مال, جو علم ان کے پاس تھا اس سے مال کمایا, جو علم ان کے پاس تھا, اب اس کی تشریح کریں, جو علم ان کے پاس تھا اس سے مال کمایا. لیکن جب آنکھ بند ہوگی تو مال یہی رہ گیا. مولا کہہ رہے علم کون سا؟ جو آخرت کا علم جو ہوتا وہ کیا ہوتا کہ کفن کے ساتھ ساتھ جاتا ہے, وہ اعلیٰ علم ہی نہیں اس کے پاس. تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اور کیا ہوا کہ بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے, آخرت سے جاہل تھے, ان کو تباہ کر دیا. جو علم ان کے پاس تھا ان کو کچھ کام نہ ہے. اب ڈگری رکھتی رہی ہے قبر کے اوپر, کچھ نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ خبر میں کیا چیز ہے؟ آخرت کا علم کام آئے گا. ایک حدیث بھی کام آ جائے گی. اس حدیث, ایک حدیث کو کیا سمجھ رہی ہیں آپ؟ حدیث کو کیا, حدیث کی کیا وقت سمجھتی ہیں؟ معمولی چیز ہے کوئی. یہ نورانی کلام ہے محمد علیہ محمد, یاد کیجئے آپ کو. ہاں بس یہیں پہ گفتگو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ. سر وہ اس حدیث کو کمپلیٹ کر دیا. 2 لوگوں نے کمر توڑ دیے, ایک جاہل عابد نے اور دوسرے باعمل بے عمل عالم نے. دوسری چیز ہم اپنا ذکر کر رہے ہیں, عالموں کا ذکر ہم کیوں کریں؟ ہماری حیثیت نہیں کہ ہم عالموں کے بارے میں کہیں. ہمارا مطلب یہی ہے, وہ عالم کے جنہوں نے کیا کام کیا کہ ایسی حرکت کی, لوگوں کے دل میں علم کے وقت کو گھٹا دیا ہے. علم کے وقت گھٹ گئے, بے عمل, علم کے وقت گھٹ گئی. اور جاہل عابد, اس نے کیا کیا کہ اپنی عبادت کی وجہ سے لوگوں کے دل میں عبادت کے وقت گھٹا دیا, کہ کوئی جاہل تک گناہ بھی کرتا ہے. جی امام حسن اسلام کا, امام حسن اسلام فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے اتفاقیہ ہے, اور آخرت بغیر استحقاق کے نہیں ملے گی. اتفاقیہ ہے, بغیر استحقاق کے نہیں ملے گی. شادی ہو گئی, آپ گئی تو وہاں پہ سسرال میں بڑا مکان بھی تھا, گاڑی بھی تھی, سب کچھ تھی, آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا, آپ کو بیٹھے بٹھایا وہاں پہ مل گیا. لیکن آخر تھوڑی ایسے بیٹھے بٹھائے ملے گا, بغیر استحقاق کے, قابلیت کے, یعنی اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے بغیر نہیں ملے گی. اس ریکوائرمنٹ میں اگر ملے گی تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جتنا جذبے اور شوق سے, محبت سے درود پڑھیے گا تو بھی آخرت ملے گی. يا صاحب السماء